یہ ماہ مبارک رمضان تنزیل قرآن کا مہینہ ہے، بہار قرآن کا مہینہ ہے۔ ایک تعبیر اس مہینے سے متعلق یہ کی جاتی ہے کہ یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، ایک تعبیر یہ ہے کہ یہ مہینہ مؤمنین کا مہینہ ہے۔ تو انشاءاللہ اس مہینے میں بہترین عمل روزے کے علاوہ، روزہ تو واجب ہے، انشاءاللہ آپ اور ہم سب اس عبادت الہی کو انجام دیں گے۔ روزے کے علاوہ سب سے بہتر عمل، سب سے افضل عمل تلاوت قرآن مجید، تلاوت با فہم ہو تو نور علی نور۔ تلاوت بجائے خود اہمیت رکھتی ہے، مشہور و معروف۔ اس پر کبھی غور فرمایا کہ جو کچھ کل قرآن میں ہے وہ سورہ مبارکہ حمد میں ہے، بس ابھی اسی حد تک پوری حدیث جو کل قرآن میں ہے وہ سورہ مبارکہ حمد میں ہے۔ سوال یہ ہے کہ خود سورہ مبارکہ حمد کیا ہے؟ توجہ رکھیے، سورہ مبارکہ حمد کیا ہے، کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں؟ آخر یہ کوئی شے ہے، کوئی حقیقت ہے جس پہ اتنی تاکید ہے کہ انسان کی نماز ہی نہیں ہو سکتی اگر وہ سورہ مبارکہ حمد کی تلاوت نہ کرے۔ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز ممکن نہیں ہے مگر یہ کہ سورہ مبارکہ حمد اس میں پڑھی جائے، یعنی گویا متن نماز، جوہر نماز، روح نماز سورہ مبارکہ حمد ہے۔ کیا ہے سورہ مبارکہ حمد؟ سورہ مبارکہ حمد پر غور کیجئے تو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ کلام اللہ ہے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کسی انسان کامل کی صدائے حال ہے۔ توجہ رکھیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں، میرے جملوں کو غلط کوٹ نہ کیا جائے، جملوں کو غلط انداز سے نہ سمجھا جائے۔ سورہ مبارکہ حمد کلام حق ہے، کلام خالق ہے، منزل من اللہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے، مگر اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں معبود برحق کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ اب یہ شروع کرتا ہوں کہنے والا کون ہے؟ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اسی معبود برحق کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یہ تعریف و ستائش کرنے والا کون ہے؟ الرحمن الرحیم، جو بہت رحمتیں کرنے والا ہے، رحیم ہے، ہمیشہ رحم سے پیش آنے والا ہے، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ یہ کسی غیر کی زبان سے اس کی تعریف ہو رہی ہے۔ یہ غیر کون ہے؟ یہ غیر کون ہے؟ توجہ ہے، مزید وضاحت ہو جاتی ہے جب بات ایاک نعبد تک پہنچتی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، معبود ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اب یہ کہنے والا تو غیر حق ہی ہے نا۔ کون کہہ رہا ہے؟ کس سے کہہ رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی خود کسی سے کہہ رہا ہے کہ میں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں؟ نہیں ہو سکتا۔ یہ کلام اللہ کا ہے، کس عنوان سے؟ اس عنوان سے کہ یہ ہے صدائے حال کسی انسان کامل کی جسے نقل کیا ہے پروردگار نے، نقل کیا ہے پروردگار نے، کہ معنی ہی یہ ہوتے ہیں کہ یہ ترجمہ ہے کسی انسان کامل کی زندگی کا
جسے حق سبحانہ و تعالی نے تیار کیا. آخر ایاک نعبد کون کہنے والا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. ہمیں ہدایت فرما صراط مستقیم کی. کون کس سے کہہ رہا ہے؟ اللہ سے. دعا ہے نا, تو دعا کرنے والا تو دوسرا ہے کوئی. اس کے معنی ہے کہ کسی اور کے الفاظ ہیں, کسی اور کی کیفیت ہے, کسی اور کی آرزو ہے, کسی اور کی تمنا ہے, کسی اور کی خواہش ہے, کسی اور کی صدائے حال ہے. لیکن یہ صدائے حال حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کو اتنی پسند ہے کہ اس ذات پاک نے اس کی صدائے حال کو اپنے الفاظ میں نازل فرما دیا. دیکھیے یہ کوئی, یہاں تو آپ مجھ پہ نہ تفسیر بالرائے کا الزام عائد کر سکتے ہیں اور نہ بات ابھی تعویل تک پہنچی ہے. سیدھی سیدھی بات ہے, سامنے کی آیت ہے, اس کا ترجمہ کر ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم سب تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی مدد چاہتے ہیں. یہ تیری میں تیری کی ضمیر حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہے, اللہ کی طرف ہے. توجہ ہے. کہنے والا تو کوئی دوسرا ہی ہے نا, یہ دوسرا کون ہے؟ اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ سمجھیے کہ خود سورہ مبارکہ حمد کیا ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورہ مبارکہ حمد صدائے حال مصطفیٰ ہے, اور پورا قرآن اس ایک صدائے حال مصطفیٰ کے جواب میں حق نے نازل فرمایا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے ادھر کہا گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم, ادھر پورا قرآن جواب میں نازل کیا گیا. تمہیں ہدایت چاہیے, یہ ہدایت ہے. تمہیں مدد چاہیے, یہ مدد ہے. توجہ ہے. یہ صدائے حال ہے انسان کامل کی. انسان کامل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے ضمناً اس بات کی طرف اشارہ کرتا چلوں کہ نماز کتنی بڑی حقیقت ہے. جب انسان نماز پڑھتا ہے اس کے معنی یہ ہے کہ وہ اپنے وجود میں, اپنے نفس میں, اپنے ذہن میں, اپنے ظاہر اور اپنے باطن سے کو اتنا بلند کرتا ہے کہ اس کی کیفیت ذات مصطفیٰ کے قریب ہو جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. توجہ ہے. اور اسی لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الصلاۃ معراج لکل تقی, نماز تو ہر متقی کی معراج ہے. ایک متقی کی معراج یہ ہے کہ اس کی صدائے حال مصطفیٰ بن جائے. جو آرزو دل مبارک مصطفیٰ کی ہے وہ ہمارے آپ کے دل کی آرزو ہو جائے. جو ان کی چاہت ہے وہ ہماری چاہت ہے. جو ان کی خواہش ہے وہ ہماری خواہش ہو. جو ان کی محبتیں ہیں وہ ہماری محبتیں ہوں. جو ان کی نفرتیں ہیں وہ ہماری نفرتیں. اگر یہ چیز پیدا ہو جائے تو یہ انسان کی معراج ہے. یہ کہاں پیدا ہوگی؟ سورہ مبارکہ حمد خود. یہ سورہ مبارکہ حمد جو کچھ اس میں ہے وہ کل قرآن میں, اور جو کچھ کل قرآن میں ہے وہ سورہ مبارکہ حمد میں. اب بات یہاں تک آ گئی تو ایک بات پہلے ہی دن عرض کر دوں, اور اگر آج ہی شب میری وفات ہو جائے انشاءاللہ اور اس کے بعد کچھ بھی بیان نہ کر سکوں تو میں سمجھوں گا کہ میں نے حق ادا کر دیا. یہ سورہ مبارکہ حمد جو ہم اور آپ نماز میں پڑھتے ہیں, اب ہمارے اور آپ کے لیے اس کا جوہر کیا ہے؟ سورہ مبارکہ حمد پڑھنے پہ اتنی تاکید کیوں ہے؟ ایک مسلمان کے لیے جو کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ چکا, جو کلمہ محمد رسول اللہ کہہ چکا, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم. اس مسلمان کے لیے روزانہ 5 مرتبہ نماز میں بھی تعداد رکعات 17 رکعتیں حضر میں اور 11 رکعتیں سفر میں، اور ہر رکعت میں سورہ حمد کم سے کم 1 مرتبہ، ہر رکعت میں سورہ حمد، یا تیسری اور چوتھی رکعتوں میں جو وہ ذکر ہے وہ اپنی جگہ، وہ بھی سورہ حمد کے بدل کے طور. اس قدر تاکید سورہ حمد پر، پوری زندگی ہر روز 5 مرتبہ ہر رکعت میں سورہ حمد. اور سورہ حمد میں اصل جوہر یہ ہے کہ جب ہم نے توحید کو قبول کر لیا اور نبوت کو قبول کر لیا تو سب سے بڑی حقیقت امامت ہے. اہدنا الصراط المستقیم صحیح امام تک پہنچنے کی دعا ہے. صحیح امام سے مراد کیا ہے؟ امام معصوم. امام معصوم کس اعتبار سے؟ جس پر اللہ کی نعمتیں ہوں اور جو کبھی گمراہ نہ ہوا ہو. معصوم اسی کو تو کہتے ہیں، کسی اور کو تو نہیں کہتے. توجہ ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو کبھی گمراہ نہ ہوئے ہوں، کبھی بھٹکے نہ ہوں، کبھی ان پر اللہ کا غضب نہ ہوا ہو. اس کے معنی ہے سادہ سی اگر خلاصہ نگاری کریں تو اس کے معنی ہے کہ پروردگار ہمیں معصوم اماموں کے راستے پر چلا. یہ دعا کہ ہمیں معصوم اماموں کے راستے پر چلا، یہ جوہر نماز ہے. جوہر نماز ہے. یہ جو میں عرض کر رہا ہوں یہ بھی آپ یہ نہ سمجھیں کہ تعویل کی منزل تک پہنچ گیا. واقعاً یہ ظاہر آیات سے یہ ہے. افسوس یہ ہے کہ مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ان کے چہرے پہ آنکھیں ہیں اور آنکھیں کھلی ہوئی ہیں مگر کچھ نظر نہیں آتا. آنکھیں ہیں، آنکھیں کھلی ہوئی ہیں مگر نظر نہیں آتا. یہ سامنے کی عبارت ہے، یہ کوئی بہت پوشیدہ حقیقت نہیں ہے کہ اندر سے ہم کوئی ابھی باطنی معانی بیان کر رہے ہیں اور تعویل کے مرحلے تک پہنچ رہے ہیں. نہیں، یہ تو ظاہر الفاظ ہیں. اب یہاں تک بات تو پہنچی تھی ترجمے کے اعتبار سے کہ سورہ مبارک حمد خود معلوم ہوتا ہے نا کل کا کل کہ یہ دعا ہے. دعا کسی انسان کامل کی دعا ہے. حق سبحانہ و تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اس نے اپنے الفاظ میں اسے انسانوں کے لازمی نصاب میں داخل کر دیا. اس اعتبار سے پورا قرآن مجید ترجمہ ہے. ہمیں اس قرآن مجید کا ترجمہ کرنا ہے. تو ترجمہ میں نے عرض کیا کہ ایک جملے کو دوسری زبان میں منتقل کر دینا ترجمہ ہے. اس سے بڑھ کر ہوتی ہے تفسیر. تفسیر کے معنی یہ ہیں، تفسیر مختصر بھی ہو سکتی ہے، مفصل بھی ہو سکتی ہے، لیکن تفسیر کے معنی یہ ہے کہ وہی ظاہری معنی اس کو اور کھول کر بیان کر دیا جائے. مثلا ابھی جو میں نے ترجمہ کیا تھا اور پھر خود ہی تھوڑا سا رک کے میں نے اسے بیان کیا، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اسی معبود برحق کے لیے ہیں. اب یہ میں نے معبود برحق جو کہا یہ ایک طرح سے ترجمہ نہیں، یہ تفسیر ہو گیا. چونکہ اللہ، اب اس میں جو لغوی اور اشتقاق کی اور صرف کی اور نحو کی جتنی بحثیں ہیں اس میں کہ اس میں الف لام کیسا ہے، اس کا مادہ کیا ہے، یہ صیغہ کون سا ہے، یہ اسم کون سا ہے، اس میں ذات ہے یا اس میں معنی ہے یا اس میں صفت ہے یا کیا، یہ جتنی تفصیلی بحثیں سب سمیٹ کر جب اس کا خلاصہ یعنی 100 200 400 500 صفحے لکھنے کے بعد جب خلاصہ ہوتا ہے ایک جملے میں تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے معنی ہوں گے معبود برحق. اللہ کے معنی ہوں گے معبود برحق، یعنی وہ
جس کی عبادت کی جائے اور وہ واقعاً اس عبادت کا مستحق ہو، اس کو کہتے ہیں اللہ۔ اللہ یعنی وہ ذات پاک جس کی عبادت کی جا رہی ہو اور جو واقعی مستحق عبادت ہو، اس لیے کہا گیا معبود برحق۔ تو اب یہ معبود برحق کوئی تعویل نہیں ہے، یہ تفسیر ہی ہے۔ لفظ اللہ کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ تمام تعریفیں خدا کے لیے ہیں۔ خدا کا لفظ فارسی میں معبود کے لیے آتا ہے، انگریزی ترجموں میں غالباً گاڈ کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں، دوسری زبانوں میں اور کوئی لفظ استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک لفظ کی جگہ ایک لفظ رکھ دیں، ترجمہ ہے۔ اس لفظ کو ذرا کھول کر بیان کریں، تفسیر ہے۔ تعویل کی منزل وہاں آتی ہے جہاں اس ظاہری معنی کے پیچھے کوئی اور معنی چھپے ہوئے ہوں، ان کو بیان کیا جائے اور ان تک پہنچا جائے، یہ ہے تعویل۔ اب اس پر ایک مثال میں نے بہت پہلے دی تھی، وہ مثال دہرا دوں گا، لیکن اس سے پہلے میں خود قرآن مجید سے چند مقامات پر عرض کروں کہ لفظ تعویل خود قرآن مجید میں کئی مقامات پہ آیا ہے، ایک سے زائد مقامات۔ مثلا سورہ مبارکہ آل عمران، سورہ مبارکہ آل عمران کی غالباً 7ویں آیت ہے جس میں لفظ تعویل آیا ہے۔ ارشاد الہی ہے هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تأویلہ۔ لفظ تعویل آیا یہاں پر، یہاں پہ جو لفظ تعویل آیا ہے یہ خاصا بحث طلب ہے، لیکن ابھی میں دوسری چند آیتیں اور عرض کر دوں۔ دوسری آیت سورہ مبارکہ نساء میں ہے، سورہ مبارکہ نساء میں اصل آیات کی طرف آپ حضرات کو متوجہ کر دوں، اس کے بعد بات آگے بڑھیں۔ یہ آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ لفظ تعویل آیا یہاں پر، آپ دیکھیے کہ یہ لفظ تعویل قرآن مجید میں کہاں کہاں پر ہے۔ میں پہلے آیات کی قرأت کر دوں اور آیات کا حوالہ دے دوں، اس کے بعد ترجمہ اور خلاصہ مطلب عرض کر دوں گا۔ اس کے بعد پھر لفظ تعویل آتا ہے خود قرآن مجید میں، اور یہ سورہ مبارکہ اعراف میں ہے۔ سورہ مبارکہ اعراف میں عجب انداز سے هل ينظرون الا تأویلہ، هل ينظرون الا تأویلہ، یعنی قیامت کا ہنگام ہے، لوگ آ رہے ہیں، نیکوکار بندے اللہ کی نعمتیں دیکھ رہے ہیں، اور جو گنہگار ہیں ان کے سامنے ایک ہولناک منظر ہے، مایوسی ہے، آگے جہنم ہے، ایک عجیب چیز ہے، اور وہاں پر آواز دی جا رہی ہے هل ينظرون الا تأویلہ، یہ کیا کچھ اور دیکھ رہے ہیں بجز تعویل کے؟ اب سوچئے کہ جب قدرت وہاں اس طرح سے متنبہ کرے، کیا کچھ اور نظر آ رہا ہے تمہیں تعویل کے علاوہ؟ تو میں دست ادب جوڑ کے بس یہ عرض کروں گا کہ قبل اس کے کہ وہاں کہا جائے کہ کچھ اور نظر آ رہا ہے تعویل کے علاوہ، یہاں اسی دنیا میں تعویل کی جستجو کر لیں۔ قرآن اس طرح پڑھیں، قرآن پڑھیں، الفاظ قرآن، ترجمہ قرآن، تفسیر قرآن، تعویل قرآن، تعویل حق، تعویل برحق۔ یہ میں آیات پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، چند آیتیں اور گزارش کر دوں کہ تعویل سے مراد کیا ہے۔ سورہ مبارکہ یونس، سورہ مبارکہ یونس میں یہ خاص طور پر میں نے ہاتھ میں مصحف لے کر
مصلحتاً یہ انداز اختیار کیا ہے، تاکہ مجھے بتایا کسی سامنے کہ جب لفظ درس کچھ لوگ سنتے ہیں تو انہیں وحشت ہوتی ہے، اور وہ چلے جاتے ہیں کہ جی ہم مجلس سنیں گے، درس نہیں سنیں گے۔ درس میں ڈر معلوم ہوتا ہے۔ کسی نے مجھ سے کہا تھا تو میں نے کہا کہ آج وضاحت ہو جائے کہ بھائی درس میں کچھ نہیں ہوتا، یہ کتاب اوپر رکھ کر آتا میں اور یہ سب زبانی آپ کو سنا دیتا تو مجلس ہوتی۔ اور بچوں کی طرح، طالب علموں کی طرح، اسٹوڈنٹس کی طرح، ایک ریسرچر کی طرح، ایک ریسرچ اسٹوڈنٹ کی طرح ایک ایک لفظ دکھا کر بتا کر، اسی کا نام درس ہے۔ درس سے وحشت نہ کیجیے، ورنہ یہ وہ آیتیں ہیں جو آپ ممبر پہ ہماری زبان سے سنتے رہتے ہیں۔ سورہ مبارکہ یونس، اور اس میں آیت نمبر 39 ہے، اور اس میں بھی لفظ تعویل آیا ہے۔ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ ولما یأتہم تأویلہ۔ یہ بھی سرزنش کی آیتوں میں سے سرزنش کی جا رہی ہے کہ انہوں نے جس چیز کا علم نہیں رکھتے اس کا انکار کر دیا، صرف اس لیے کہ اس کی تعویل نہیں آئی۔ توجہ ہے؟ ابھی میں تفصیل سے ترجمے عرض کروں گا، اور سب سے زیادہ جہاں لفظ تعویل استعمال ہوا ہے سورہ مبارکہ یوسف میں ہے اور سورہ مبارکہ کہف میں۔ سورہ مبارکہ یوسف میں جناب یوسف علی نبینا وعلیہ السلام کے لیے ارشاد ہوا ہے کہ پروردگار نے جناب یوسف کو کیا کیا عطا فرمایا ہے، اور جو عطا فرمایا ہے جناب یوسف کو، اب ظاہر ہے کہ اگر تعویل ایسی ہی چیز ہے جس سے ایک مرد مسلم کو، ایک تالی قرآن کو وحشت ہو، تو اللہ بعنوان احسان مندی، بعنوان امتنان یہ جتا رہا ہے کہ دیکھو یوسف نبی ہیں، پیغمبر ہیں، ہمارے نیک بندے ہیں، ہم نے ان پہ کیا کیا احسان کیا ہے، ہم نے انہیں علم تعویل الحدیث بھی عطا کیا ہے۔ یعنی یہ وہ علم ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی عطا فرما رہا ہے اور اس کے بعد ذکر فرما رہا ہے۔ کہا گیا کہ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ۔ وہ پروردگار وہ ہے کہ جو تمہیں منتخب کرے گا، یجتبیک منتخب فرمائے گا، اور تمہیں سکھائے گا تعویل احادیث، علم تعویل سکھائے گا، تمہیں منتخب کرے گا، تمہیں علم تعویل سکھائے گا۔ کس لیے؟ تاکہ تمہارے اوپر اور آل یعقوب کے اوپر نعمت تمام ہو جائے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ نعمتیں جب تمام ہوتی ہیں تو تعویل حق کے ذریعے سے تمام ہوتی ہیں، یہ یاد رکھیے۔ تعویل باطل نہیں، یہ بحث آئے گی، تعویل باطل کی بحث بھی آئے گی، تعویل حق کی بحث بھی آئے گی، لیکن میرا خیال ہے کہ آج اتنی آیات کا حوالہ کافی ہے، اور اب اذان کا وقت ہو رہا ہے نزدیک، آپ حضرات کو وضو بھی کرنا ہوگا اور نماز کے لیے آمادگی بھی، اس لیے میں خلاصے کے طور پہ پھر ایک جملے میں ان تمام مباحث کا خلاصہ عرض کر دوں کہ قرآن مجید کی تلاوت فرمائیں، قرأت فرمائیں، قرآن مجید کے ترجمے کو سمجھنے کی کوشش کریں، تفسیر کو سمجھنے کی کوشش کریں، لیکن ترجمہ و تفسیر کافی نہیں ہے، تعویل آیات تک پہنچیں، اور وہ بھی تعویل حق۔ جب تعویل برحق تک پہنچیں گے تو اللہ کی نعمتیں تمام ہوں گی، اور ہمارے آپ کے ہاتھوں میں انشاءاللہ دامان محمد و آل محمد ہوگا۔ یہی دنیا میں ہمارے ہادی ہوں گے، آخرت میں ہمارے شفیع ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔